السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فوائد کا حامل ہے اور آپ کو اس سے کافی زیادہ استفادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے صرف 5 سے 6 منٹ درکار ہیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو مکمل سنیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلے نمبر پہ میں نے جو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ایک چیز پریشان کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ کیا اس میں حقیقت ہے؟ اگر ہے تو کیسے اور کیوں اور کس حد تک؟ اچھا، تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ خوشبو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ نے اس کو پسند بھی کیا اور لوگوں کو لگانے کا حکم بھی دیا۔ اگر آپ اس اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، سوچیں گے تو یہ ایک عبادت ہے۔ خوشبو لگانا سنت عمل ہے، عبادت عمل ہے۔ عبادت کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بات آپ پہلے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خوشبو لگانے سے جنات عاشق ہوتے ہیں یا جنات تنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس کو تنگ کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے اس پر آپ اگر غور کریں تو ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کے بعد گھر سے باہر نکلے اور غیر محرم بندہ اس کی خوشبو کو پا لے تو وہ عورت کے بارے میں آپ نے جو بات کہی ہے وہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت ایسے ہی ہے جیسے زانیہ، کیونکہ غیر محرم بندہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وجہ سے جب وہ عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بیسک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جنات چمٹتے ہیں، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خوشبو لگانے سے جنات آتے ہیں۔ خوشبو لگانے سے نہیں آتے، عورت کے خوشبو لگانے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا، خوشبو لگا کر گھر سے باہر گئی، زانیہ کی فہرست میں آئی، ناپاکی کی حالت میں آئی اور جنات چمٹ گئے۔ دوسری چیز، عاشق جنات کیا ہوتے ہیں؟ عاشق جنات کس پر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ دوستو، جنات کی کیٹیگریز جو ہے نا مختلف ہیں، جس میں سے ایک جنات وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں ڈیرا ڈالتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی واش روم میں جاؤ تو واش روم کی دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ سمپل یہ بنتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جن اور جننیوں سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واش روم میں جنات کا گھر ہے اور وہاں رہتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو عورتیں واش روم میں جاتی ہیں، غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں، بعض عورتیں سانگز وغیرہ، گانے وغیرہ گاتی ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، ایک یہ۔ دوسری چیز بے پردگی، بے حیائی، گھر کا ماحول، فلمیں، گانے، سانگز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو عورتیں واش روم میں بیٹھ کر، یا مرد بھی ہو، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، واش روم میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر رونا، چلانا، اس طرح کے معاملات کرنا، یہ بھی جنات کو آپ کی طرف جو ہے نا اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بعض جنات جو ہیں وہ آپ پر فدا ہوتے ہیں، آپ پر عاشق ہو کر آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری میں آتا ہے کہ وہ جنات آپ پر ترس کھا کر آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے مسائل کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہینڈل نہیں ہوتے، الٹا آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حفاظتی عمل کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سے بے حیائی والی جو چیزیں ہیں ان کا ختم ہونا ضروری ہے۔ فلمیں، ڈرامے، سانگز وغیرہ کو جو ہے نا آپ اس پر کنٹرول کریں، اس کو ختم کریں، گھر میں تلاوت چلانی شروع کر دیں، خاص کر کے سورۃ بقرہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہر دن چلے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، یہ آپ پہلے نمبر پہ جو ہے نا نماز کی پابندی کرنی ہے، گھر سب کو کرنی چاہیے، جس کو مسئلہ ہے اس کو تو کرنی ہے لیکن سب کو کرنی چاہیے ایک نماز کا جو ہے یہ عمل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار والی ایک چھوٹی کتاب ملتی ہے، آپ وہ لے آئیں، حفاظتی اذکار والی یا پھر مسنون اذکار، کوئی بھی نام ہو آپ اس کو لے کے آئیں، اذکار کو یاد کریں، اس کو پڑھیں۔ یہاں پر جو لاسٹ میں جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر کسی بندے کو مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں اگر کسی کو مسئلہ ہے یا کسی عزیز کو ہے، آپ خود اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، جو کہ میرا تجربہ شدہ عمل ہے اور میں کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے استفادہ حاصل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس کا طریقہ سمپل ہے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو سامنے مریض ہے آپ نے اس کو بھی کہنا ہے کہ وضو کرے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے اذان کہنی ہے، 1 سے 1 3 5 7 طاق عدد میں اذان کہنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، وہ بھی طاق عدد میں 1 3 5 7، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر آخری 2 آیات آمن الرسول، اس کے علاوہ آخری 3 کل پڑھ لیں، اتنا کافی ہے۔ آخر میں پھر درود ابراہیم اور پھر 3 مرتبہ اذان، اتنا سا عمل کر لیں، جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلی بار نہ آئے دوسری بار ٹرائی کریں، دوسری بار نہ آئے تیسری بار ٹرائی کریں، وہ آ جائے گی یا بھاگ جائے گی۔ یہ سمپل سا عمل ہے، یہ آپ کریں، آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔